یوم استحصال کشمیر پر ملک بھر میں تقاریب اور ریلیوں کا انعقاد ہوا۔ کراچی میں کمشنر کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی۔ طلباء، سیاسی رہنماؤں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ ناصر شاہ نے کہا 5 اگست عالمی قوانین کی خلاف ورزی کا دن ہے۔ 5 اگست 2019 میں ایک شب خون مارا گیا اور بین الاقوامی قراردادوں کو جس طرح پامال کیا گیا اور ظلم جو ویسے ہی کئی سالوں سے وہاں پہ جاری اور ساری تھا، اس میں اضافہ ہوا۔ مودی سرکار کشمیریوں کی آواز نہیں دبا سکتی۔ جو حالت اس وقت مودی کی ہے، جو حالت اس وقت بھارت کی پوری دنیا میں ہے، جو صورتحال اس کے اندرونی معاملات نے اور بگاڑ دی ہے، اس میں کشمیر کا مسئلہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو بہت جلد حل ہونے کی طرف مجھے جاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اسلام آباد میں بھی پالیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ میں کانفرنس شرکاء نے بھارتی مظالم کو بے نقاب کیا۔ مشاہد حسین سید نے کہا کہ بھارت نے کشمیر پر دھوکے سے قبضہ کیا۔ Palestine and Kashmir have a very important similarity that both are based on denial of right of self-determination of UN resolutions, albeit internally there may be differences, but the issue is similar because they are all under foreign military occupation. فرزانہ یعقوب نے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کشمیریوں کے حقوق پر حملہ قرار دیا۔ Kashmiris tell you Indians don't like you. They're not interested in your money and they will find each and every way to bring you down. So don't trust them. لاہور میں بھی الحمرہ آرٹ سینٹر میں تقریب ہوئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عثمہ بخاری بھی شریک ہوئیں۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ کشمیری وہ قوم ہے جو نہ کبھی ڈرے ہیں، نہ کبھی جھکے ہیں، اور یہ سالوں سے ان کی جو ہے جاری ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اب انجام کو پہنچنا ہے۔ کوئٹہ اور پشاور میں بھی شہریوں نے بھارتی مظالم کے خلاف آواز بلند کی۔ یوم استحصال کشمیر پر ملک بھر میں ریلیاں اور تقاریب منعقد کی گئیں۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ اور پشاور میں عوام نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ سیاسی رہنماؤں نے بھارت کو آڑے ہاتھوں لیا اور عالمی برادری سے مظالم رکوانے کا مطالبہ بھی کیا۔ یوم استحصال کشمیر پر ملک بھر میں تقاریب اور ریلیوں کا انعقاد ہوا۔ کراچی میں کمشنر کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی۔ طلباء، سیاسی رہنماؤں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ ناصر شاہ نے کہا 5 اگست عالمی قوانین کی خلاف ورزی کا دن ہے۔ 5 اگست 2019 میں ایک شب خون مارا گیا اور بین الاقوامی قراردادوں کو جس طرح پامال کیا گیا اور ظلم جو ویسے ہی کئی سالوں سے وہاں پہ جاری اور ساری تھا، اس میں اضافہ ہوا۔ مودی سرکار کشمیریوں کی آواز نہیں دبا سکتی۔ جو حالت اس وقت مودی کی ہے، جو حالت اس وقت بھارت کی پوری دنیا میں ہے، جو صورتحال اس کے اندرونی معاملات نے اور بگاڑ دی ہے، اس میں کشمیر کا مسئلہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو بہت جلد حل ہونے کی طرف مجھے جاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اسلام آباد میں بھی پالیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ میں کانفرنس شرکاء نے بھارتی مظالم کو بے نقاب کیا۔ مشاہد حسین سید نے کہا کہ بھارت نے کشمیر پر دھوکے سے قبضہ کیا۔ Palestine and Kashmir have a very important similarity that both are based on denial of right of self-determination of UN resolutions, albeit internally there may be differences, but the issue is similar because they are all under foreign military occupation. فرزانہ یعقوب نے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کشمیریوں کے حقوق پر حملہ قرار دیا۔ Kashmiris tell you Indians don't like you. They're not interested in your money and they will find each and every way to bring you down. So don't trust them. لاہور میں بھی الحمرہ آرٹ سینٹر میں تقریب ہوئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عثمہ بخاری بھی شریک ہوئیں۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ کشمیری وہ قوم ہے جو نہ کبھی ڈرے ہیں، نہ کبھی جھکے ہیں، اور یہ سالوں سے ان کی جو ہے جاری ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اب انجام کو پہنچنا ہے۔ کوئٹہ اور پشاور میں بھی شہریوں نے بھارتی مظالم کے خلاف آواز بلند کی۔